قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی جو سورہ یاسین میں ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بابرکت ہے نہیں، بابرکت ہے ترجمہ میں کیوں کروں، سبحان کا لفظ آیا ہے، اور جو آئے مبارکہ سرنامہ کلام میں ہے وہ ہے سب بے عیب ہے، بے عیب ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ خلق کرنے والا بے عیب ہے جس نے سارے جوڑے پیدا کیے۔ خلق الازواج کلھا، سارے جوڑے پیدا کیا۔ مما تنبت الارض، زمین سے، ومن انفسہم، نفس سے، ومما لا یعلمون، اور ایک شے اور ہے جسے تم نہیں جانتے، اس کا نام روح رکھ لو۔ تو ہر انسان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، جسم، نفس اور روح۔ پڑھے لکھوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی جسم تو میں نے دیکھا، میں آپ کا جسم دیکھ رہا ہوں اور آپ میرا جسم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے میری روح دیکھی؟ میں نے تو آپ کی روح نہیں دیکھی۔ اچھا چلو بھائی روح کو چھوڑو، روح نظر نہیں آتی۔ کبھی کسی کا نفس دیکھا آپ نے؟ بس نفس بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہر انسان میں دو غیب ہیں اور پھر بھی غیب کا منکر ہے۔ ہے یا نہیں؟ تو وہ موضوع ایسا ہے سبیل الہی کہ میں مجبور ہوں کہ اس موضوع کے دائرے کو نہ توڑوں۔ اچھا بھائی، تو اب نفس ایک ایسی بنیادی چیز ہے، آرام سے سننا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ میرا نوجوان طبقہ قرآن مجید کے فہم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جب آیتیں کھلتی ہیں تو میرے نوجوان دوستوں کے چہروں پہ ایک بشاشت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب قرآن نے آواز دی، اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھو بھائی، ہم نے بہت اچھا نص بنایا ہے اور اسے فجور کی بھی صلاحیت دے دی ہے، تقوی کی بھی صلاحیت عطا فرما دی ہے۔ سورہ روم میں 30واں سورہ قرآن مجید کا، دو مسلسل آیتوں میں پروردگار نے اپنے ماننے والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی غور بھی تو کرو، نفس ہے کیا؟ یعلمون، بہت توجہ سے آیتیں سنو، آیت کا ایک ایک لفظ پالیسی ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب بول رہا ہو تو ہر لفظ پالیسی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، 7ویں اور 8ویں آیت سورہ روم کی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو دنیا والے ہیں نا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کا علم بخوبی رکھتے ہیں۔ مشینیں بنا لیں گے، زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لیں گے، فاصلوں کو ختم کر دیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کو تو خوب جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ آخرت سے غافل ہیں۔ بات کیا ہے سنو، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ بہت نہیں روکوں گا، لیکن بات نفس پہ آ گئی ہے تو تھوڑا سا نفس تو سن لو نا کہ نفس ہے کیا، نفس کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دعوت دی ہے کہ اپنے نفسوں میں غور کرو۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا،
الا بالحق، ایک منصوبے کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک، وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب وہ منصوبہ بتوجہ ہے، اس کائنات کا ایک منصوبہ ہے اور اس کائنات کی ایک مدت ہے، تو کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اس کائنات کی جب مدت تمام ہوگی تو ہوگا کیا؟ جب اس کائنات کی مدت تمام ہو جائے گی تو ہونے والا کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو نا۔ اچھا بھائی، تو اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب بہت آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ لے جاؤں گا بہت دور تک، بہت دور جانا ہے، اور اب دامن وقت سرکتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ فجور اور تقوی دونوں نفس کو سکھلا دیے۔ اچھا بھائی، نہیں تم تو خیر مانتے ہو، اگر مانتے نہ ہوتے تو فرش مجلس پہ کیوں ہوتے؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جسے نہ دیکھیں اسے ہم نہیں مانتے، تو اگر اللہ تمہارا ہوگا بھی تو ہم نے تو دیکھا نہیں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ خواب دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہو نا؟ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں خواب نہیں دیکھتا، کبھی نہ کبھی تو اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ اچھا، خواب میں کبھی خیال کیا تم نے کہ تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، تیزی سے باتیں کر رہے ہو، ہاتھ مار دیا کسی کو اٹھا کے پٹک دیا، کھانا کھا لیا خواب میں، پانی پی لیا خواب میں؟ تو خواب میں بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں کے سنتے ہو، بغیر ہاتھوں کے لڑتے ہو، تو کیا اب بھی خدا کی صفتیں نظر نہیں آئی؟ خواب ایک مستقل حجت ہے بھائی، بہت توجہ رہے، خواب ایک مستقل دلیل ہے وجود خدا پر۔ لیکن اب میں روکوں گا اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتلائیں کہ بھائی نفس جسم میں کہاں پر ہے؟ جسم کے اندر نفس کہاں پر ہے؟ اتنا قریب ہے، دیکھو بھائی، سر ہے میرے دماغ سے نزدیک اور پاؤں ہے میرے دماغ سے دور، تو اگر پاؤں کو چوٹ لگے تو دماغ کو بعد میں پتہ چلے، اور سر کو چوٹ لگ جائے تو دماغ کو پہلے پتہ چل جائے۔ یہ جگہ نزدیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں خبر ہوتی ہے بھی اور ہر جگہ ہے بھی اور ہر جگہ ہے۔ بے توجہ ہے، اس لیے کہ اس مرحلے فکر سے تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھو بھائی، موضوع کے تقاضے جب دقیق ہوں گے تو بات تو دقیق ہوگی۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ موضوع مشکل ہے، لیکن آپ نے آسان کر، خواب سے آسان کر۔ خواب ہی سے نہیں، یہ جو دوسرا جملہ کہا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اب اس جملے کو اور بدل کے کہہ دوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جملہ بدل دوں؟ اچھا بھائی، نفس ہے، مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں پہ ہے۔ مجھے پن پوائنٹ کریں کہ نفس آپ کے اندر کہاں پہ ہے؟ سر میں تو پاؤں میں نہیں ہے، اچھا پاؤں میں تو سر میں نہیں ہے، کبھی ہے تو بس جگہ کہاں ہے؟ کہاں جگہ ہے؟ بات مکمل کر دی میں نے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، تو اب ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کا نام لے کے تمہاری سماعتوں کو بوجھل کیوں کروں۔ اس نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہیں
کوٹ کروں، تمہیں پیش کروں اس جملے کو، اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ کہنے لگا کہ میں جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اپنے ارادے سے کرتا ہوں، میرے پاس ارادہ ہے، کھاؤں کھا لیتا ہوں، میرا ارادہ ہوا کھانے کا کھا لیا، ارادہ ہوا پینے کا پی لیا، ارادہ ہوا سونے کا میں سو گیا۔ تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو کام بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ ارادے سے ہو رہا ہے، تو میں جو خلق ہوا وہ کس کے ارادے سے؟ میں جو خلق ہوا وہ کس کے ارادے سے خلق ہوا؟ کہا بھائی ماں باپ کے ارادے سے۔ کہا پھر وہ کس کے ارادے سے خلق ہوئے؟ کہیں نہ کہیں تو جا کے رکو گے، ایک مرد پر ایک عورت پر، بھائی وہ کس کے ارادے سے خلق ہوئے؟ کہا جس کے ارادے سے خلق ہوئے اسی کا نام اللہ ہے۔